بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ہسٹوریکل انفارمیشن۔ دوستو، آج میں آپ کو امیر تیمور کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، تو یہ تاریخ جاننے سے پہلے یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹوریکل انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر میرے پیج ریاض خان کو فالو کریں۔ دوستو، امیر تیمور جو تیمور لین یا تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ نے اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہیں بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ دوستو، تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیحو کے کنارے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لفظ اختیار کیا۔ علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے، مجازاً اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 سال ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی مطابق ہرات کے خاندان کرد کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 785 ہجری میں کندہار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1336 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش سے سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ 1391 عیسوی میں تیمور نے سیر اوردہ یعنی خاندان سرائے کے خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی جو فوجی نقطہ نظر سے پن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی تھی۔ سرائے کے خان توکتمش کو سائبیریا کے اوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نظام بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوتا تھا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توکتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی 1391 عیسوی میں سیر دریا یعنی دریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک طبی آب و گیا میدانوں اور برفزاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریائے کندزجا کے کنارے موجود سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 عیسوی کو توکتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دی۔
دوستو روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، المظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس آیا ہی تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ تغتمش نے دربن کے راستے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 عیسوی کو تغتمش کو ایک اور شکست پاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اوردہ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، ماسکو، کیپ اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ دوستو 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیفالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرا یوسف ترکمان کے ورغلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف مہم محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ دوستو اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے احمد جلائر و قرا یوسف کی تحریک پر جو اس کے پاس پناہ گزین تھے ایشیائی کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہے لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1202 کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خونریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر دی اور تیمور بوڑھا تھا۔ سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے ہیں۔